اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے قرآن مجید میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 184، اور اس آیت کا ترجمہ سادہ سا یہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے یہ سوال کرتے ہیں میرے متعلق، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو پھر میں قریب ہوں ان کے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کا، اذا دعان، جب وہ دعا کرتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں بھی چاہیے پھر کہ وہ بھی میری باتوں کو، میرے احکامات کو قبول کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ لوگ رہنمائی اور ہدایت پا سکیں، کامیاب ہو سکیں۔ یہ اس آیت کا سادہ سا ایک ترجمہ تھا، اور یہ آیت اس سے پہلے والی آیات 3 اور اس کے بعد جو ایک آیت ہے، یہ سب رمضان اور روزوں کے مسائل سے تعلق رکھتی ہیں۔ 4 آیات اس آیت سے پہلے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس آیت سے سورہ بقرہ میں صیام کے مسائل شروع ہوتے ہیں، روزوں کے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 آیات میں روزوں کے مسائل ذکر فرمایا، رمضان کے مہینے کی فضیلت اور اس کا قرآن سے تعلق ذکر فرمایا، اور اس کے بعد پھر یہ آیت ہے، اور اس کے بعد پھر احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، پھر یہ احکامات صیام کے تعلق سے یہ آیات ہیں۔ درمیان میں جو یہ آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس پہ امام ابن کثیر نے اور دیگر اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے، اس کا احکامات صیام کے درمیان میں آنا، دعا کی آیت کا احکامات صیام کے، روزوں کے احکامات کے بیچ میں آنا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں شدت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، پوری کوشش اور اہتمام کے ساتھ، عند اکمال العدہ، جب یہ رمضان پورا ہو، بل وعند کل فطر، بلکہ ہر روزے کے اختتام پر۔ تھوڑا سا سمجھیے گا اس بات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمان یہ ہے، للصائم دعوت لا ترد حتى يفطر، للصائم دعوت لا ترد حتى يفطر، صائم روزے دار کی ایک دعا ہے جو رد نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ افطار کر لے۔ اس کے 3 مفہوم ہیں جو شارحین حدیث نے ذکر کیے ہیں۔ ایک معنی ہے کہ روزے دار کی دعا پورے روزے میں قبول ہوتی ہے، کیونکہ للصائم دعوہ، روزے دار کی دعا، وہ صبح جب فجر سے اپنے روزے کا آغاز کرتا ہے تو وہ روزے دار ہے، جس وقت بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ شیخ ابن باز اور دیگر علماء نے اور پرانے شارحین حدیث نے بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ پورا دن دعا کرے، آکد، تاکید کے ساتھ، عند الافطار ہے، حتیٰ یفطر، کیونکہ حتیٰ للغایہ کے ہوتا ہے، اکثر میرے خیال ہے آپ طلبۃ العلم ہے، حتیٰ غایہ کے نہیں ہوتا ہے اینڈ، تو اس کا اینڈ ہوگا افطار کے وقت، جب روزہ وہ کھولے گا۔ اس وقت تاکیدی طور پر ایک چیز آ گئی جو اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ روزہ افطار کے وقت جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور جو میں نے امام نے کثیر کے حوالے سے ذکر کیا، یہ بھی اہل علم کا کہنا ہے کہ رمضان کے اختتام پر بھی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت بھی روزے کا افطار ہوتا ہے۔ افطار 2 طرح سے ہوتا ہے، افطار کا معنی روزہ کھولنا، تو آپ روز بھی روزہ کھولتے ہیں، وہ بھی افطار ہے، اور جب رمضان کا مہینہ پورا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اپنی اس عدت کو پورا کرو، اس گنتی کو پورا کرو، جو گنتی جو ہے وہ ان دنوں میں رمضان کے مہینے کی جو گنتی ہے ہم اس کو گنتے ہیں 29 یا 30 دن، تو اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ اس کے اختتام پر بھی دعا کرنی ہے، رمضان کے اختتام پر، روزے کے اختتام پر، بلکہ پورے روزے میں، یہ ہمیں آیت بتاتی ہے۔ تو پہلا تو یہ رمضان کے ساتھ اس دعا کا تعلق ہے کہ روزے کے اندر دعا کرنا یہ روزے دار کے لیے قبولیت کا ایک موقع ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مواقع رکھے ہیں، کچھ اوقات رکھے ہیں، اور کچھ جگہیں رکھی ہیں کہ جن اوقات میں، جن موقعوں پر، جن احوال میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔
جو جگہیں ہیں ان میں مسجد حرام ہے، ان میں عرفات ہے، عرفات کا دن بھی ہے. اسی طریقے سے اوقات میں جمعے کے دن کی وقتی ایک گھڑی ہے، احوال کے اندر مسافر کی حالت ہے. تو یہ احوال، ازمنہ اور اماکن، یہ دعا کی قبولیت کے نہیں ہے، ایک پورا ایک الگ ٹاپک ہے یہ. تو روزے دار کی ایک حالت ہے، روزے دار کا ایک وقت ہے جس وقت میں اس کی دعا جو ہے وہ پورا دن میں رب العالمین قبول فرماتا ہے، اور تاکید کے ساتھ یہ دعا قبول ہوتی ہے جب یہ انسان کا اختتام کا وقت قریب پہنچتا ہے.